کل کے سیاسی حلیف آج کے حریف بن گئے۔ حد کے عزت بل پیپلز پارٹی نے نون لیگ سے راہیں جدا کر لیں۔ پیپلز پارٹی کے تمام ممبرز صوبائی اسمبلی ایوان سے غیر حاضر رہے۔ پارلیمانی لیڈر علی حیدر گیلانی نے کہا بل کے حوالے سے نہ پوچھا گیا نہ بتایا گیا۔ پیپلز پارٹی کبھی بھی اس بل کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ پیپلز پارٹی آزادی صحافت پر یقین رکھتی ہے۔ حد تک عزت قانون پنجاب اسمبلی واپس بھیجنے کے لیے گورنر پنجاب کو خط۔ حد تک عزت کا قانون آئین کے آرٹیکل 19 کے منافی ہے۔ قانون کے نفاذ سے آزادی اظہار کا گلا کاٹ دیا گیا۔ خط سربراہ جوڈیشل ایکٹیویزم پینل اظہر صدیق نے گورنر پنجاب کو بھجوایا۔ آگ کا گولہ زمین پر انگارے برسانے لگا۔ شہر کا درجہ حرارت 48 ڈگری کے احساس کے ساتھ 45 سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ تیز ہوا لو کے تھپیڑوں میں تبدیل۔ جلسہ دینے والی گرمی نے معمولات زندگی مفلوج کر دیے۔ محکمہ موسمیات کی گرمی میں شدت کی پیشگوئی۔ گرمی، حبس اور شدت سے ستائے شہریوں نے نہر کا رخ کیا۔ گرمی کو بھگانے کے لیے بچوں اور بڑوں کی ڈبکیاں۔ شہریوں کا کہنا ہے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے مجبور ہو کر نہر واحد حل ہے۔ سورج نے آگ برسائی تو بجلی نے بھی آنکھیں چرائیں۔ شہر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے سے بڑھ گیا۔ گرمی سے ستائے شہریوں کی دہائی بھی کسی کام نہ آئی۔ لیسکو کو شارٹ فال کا سامنا، بجلی کی بندش پر پانی بھی نایاب ہو گیا۔ ہیٹ ویو ایمرجنسی، لیسکو کے انتظامات مکمل۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر نے فیلڈ میں اضافی عملہ تعینات کر دیا۔ جی ایس او کنسٹرکشن اور اسٹریٹ لائٹ سے 117 اہلکار فیلڈ میں تعینات۔ بجلی سپلائی میں تعطل کی صورت میں فوری ایکشن لیا جائے، چیف ایگزیکٹو لیسکو کی ہدایت۔ لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن، 24 گھنٹے میں 555 ملزم بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ 183 کے خلاف مقدمات درج، 55 گرفتار کیے گئے۔ پکڑے جانے والے کنیکشنز میں 11 کمرشل، 4 زرعی اور 540 ڈومیسٹک تھے۔ حکومت مہنگائی کے طوفان کے آگے بند باندھنے میں ناکام۔ مہنگائی کے مارے عوام کے لیے سستی اشیاء کا حصول خواب بن گیا۔ سبزی، دالیں، پھل، گوشت سب کچھ مہنگا ہو گیا۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں دفاتر میں بیٹھی انتظامیہ کو سب اچھا کی رپورٹ دینے لگی۔ خود ساختہ مہنگائی نے غریب عوام کا جینا مشکل بنا دیا۔ جعلی بھرتی کیس میں چودھری پرویز الہی کی ضمانت کا تحریری فیصلہ جاری۔ ملزم پر جرم ثابت کرنا پراسیکیوشن کی ذمہ داری ہے۔ پراسیکیوشن کسی ملزم کا جرم ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ سرکاری وکیل نے ملزم کو زیر حراست رکھنے کے لیے پرویز الہی، محمد خان بھٹی سمیت مبینہ ریکوری کو بنیاد بنایا۔ جسٹس سلطان تنویر احمد نے 7 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ دوبارہ گنتی کے لیے الیکشن کمیشن کے اختیارات لامحدود نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے ری کاؤنٹنگ سے متعلق اختیار کی تشریح کر دی۔ الیکشن کمیشن اختیار سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ عدالت کے لیگی امیدوار رانا ارشد کی کامیابی کے خلاف درخواست پر ریمارکس۔ پی پی 133 سے رانا ارشد کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کی ایرانی قونصلیٹ آمد۔ قائم مقام ایرانی قونصل جنرل علی اصغر مغاری سے ملاقات۔ ایرانی صدر سید ابراہیم رائسی اور وزیر خارجہ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ صوبائی وزیر نے کہا ایرانی صدر کی وفات پر پوری پاکستانی قوم غمزدہ ہے۔ کرغزستان میں مقیم پاکستانی طلباء کی وطن واپسی۔ بشکیک سے آج 2 پروازیں لاہور پہنچیں گی۔ ایرونومیٹ کی پہلی پرواز رات 8 بجے اور دوسری پرواز رات 10 بجے لاہور آئے گی۔ ایئرپورٹ حکام کے مطابق دونوں پروازوں میں 350 سے زائد طلباء اور مسافر لاہور آئیں گے۔ ویمن جیلوں کے قیام کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جیل ریفارمز کا جامع پلان طلب کر لیا۔
وزیر اعلیٰ کی نئی جیلوں کو شہر سے باہر قائم کرنے کی ہدایت، بخشی خانے اور لاک اپ کی ری ویمپنگ کا حکم، ری ویمپنگ پروجیکٹ کی منظوری بھی دے دی، تمام صوبائی محکموں میں ہر سطح کے تبادلوں پر پابندی عائد، ایڈیشنل آئی جی ٹریفک نے تبادلوں اور ٹریفک پولیس میں واپسی پر تاحکم ثانی پابندی عائد کر دی۔ اربوں کی ری ویمپنگ، بنیادی سہولیات ہی دستیاب نہیں، جنرل ہسپتال ڈینٹل ڈپارٹمنٹ غیر فعال ہو گیا، انتظامیہ کی لاپرواہی، ہسپتال کی او پی ڈی مشینیں 2.5 سال سے خراب، ہزاروں مریض علاج سے محروم۔ وزیر تعلیم پنجاب کی ایجوکیشن ورلڈ فورم کی تعلیمی کانفرنس میں شرکت، رانا سکندر حیات نے فورم کو موجودہ حکومت کے تعلیمی اقدامات بارے آگاہ کیا، کہا ماہرین تعلیم کا باہم استفادہ ایک منفرد سرگرمی ہے، کانفرنس تعلیمی چیلنجز سے نمٹنے اور سماجی شراکت داری میں معاون ثابت ہوگی۔ صوبائی وزیر صنعت چودھری شافع حسین سے اسمال انڈسٹری اسٹیٹ سرگودہ کے وفد کی ملاقات، اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ میں روڈ اور صنعتی انفراسٹرکچر بہتر بنانے کا مطالبہ، صوبائی وزیر کی مسائل کے حل کی یقین دہانی، کہا انڈسٹریل اسٹیٹس کے حوالے سے نئی پالیسی لا رہے ہیں، انڈسٹریل اسٹیٹس کی 100% آباد کاری یقینی بنائیں گے۔ پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی کے شہریوں کو ایئر کنڈیشن سفر کے دعوے ہوا ہو گئے، شدید گرمی میں میٹرو بس کا سفر شہریوں کے لیے عذاب بن گیا، ایک ہی روز میں 3 میٹرو بسوں کے اے سی خراب، بسیں ڈپو میں کھڑی کر دی گئیں، ٹریک پر چلنے والی میٹرو بسوں کی تعداد بھی کم ہو گئی۔ ایل ڈی اے اپنی ہی اسکیم میں بنیادی سہولتیں دینے میں ناکام، ایل ڈی اے سٹی کے جناح سیکٹر میں 10 سے زائد بلاکس کا 100% پوزیشن نہ مل سکا، سوئی گیس اور الیکٹریسٹی کنیکشن بھی نہ لگ سکے۔ والڈ سٹی اتھارٹی سے شاہی قلعے کا کنٹرول لینے کی تجویز پر غور شروع کر دیا گیا، والڈ سٹی اتھارٹی 8 سال میں بھی شاہی قلعے کا کام مکمل نہ کر سکی، 55% کام ابھی بھی ہونا باقی ہے، ذرائع والڈ سٹیز اتھارٹی کے مطابق ڈی جی ایم ای کو تمام رپورٹس فراہم کر دی گئیں۔ پرانی انارکلی میں چوری کی بڑی واردات، فیکٹری کے گودام سے 1 کروڑ مالیت کا کیمیکل سپرے چوری، پولیس تاحال چوروں کا سراغ نہ لگا سکی۔ ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن ان ایکشن، طالبات کو ہراساں کرنے والا اوباش گرفتار کرا دیا، 15 پر اسکول جاتی بچیوں کو تنگ کرنے کی کال موصول ہوئی، پولیس نے موقع پر ہی بچیوں کی نشاندہی پر ملزم کو گرفتار کر لیا۔ جعلی فوڈ اتھارٹی افسر بننے والا گروہ گرفتار کر لیا گیا، ملزمان کے خلاف مقدمہ درج، ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق ملزم حیدر اور ابوبکر لائسنس اور میڈیکل کے اجرا کے لیے لوگوں کو دھمکا کر رقم بٹورتے، فوڈ ریسٹورنٹ سے بھی رقم وصول کرتے تھے۔ سستی روٹی فراہمی مشن، اسسٹنٹ کمشنرز فیلڈ میں متحرک، 1354 تنور کی چیکنگ، سستی روٹی اور نان فروخت نہ کرنے پر 5 تنور مالکان گرفتار، 67 کو 2 لاکھ سے زائد کے جرمانے آئے۔ شہر کے رہائشی علاقوں سے بھینسوں کے انخلاء، بلدیہ عظمیٰ کا شالامار زون میں آپریشن، 50 سے زائد بھینسوں کا انخلاء کرا دیا، 2 حویلیاں سیل، ایڈمنسٹریٹر لاہور رافع حیدر نے کہا خلاف ورزی پر 1,20,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے، رہائشی علاقوں میں بھینسوں کے باڑے قائم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایل ڈی اے انفورسمنٹ اسکواڈ کا فلیگ مارچ، ایل ڈی اے ایونیو 1 اور جوبلی ٹاؤن میں شاہراہ پر فلیگ مارچ کیا، ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے کہا شہر کی اہم شاہراہوں پر فلیگ مارچ کیے جائیں گے، فلیگ مارچ کا مقصد شہریوں میں غیر قانونی تعمیرات کی روک تھام کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے۔ کمشنر لاہور کی زیر صدارت انسداد اسموک پلاننگ بارے اجلاس، ڈی جی ای پی اے پنجاب کی انسداد اسموک کے لیے ورکنگ بارے بریفنگ،
فصلوں کی باقیات جلانے سے روکنے کے لیے ویجیلنس کمیٹیاں تشکیل دینے کا فیصلہ، کمشنر کی آگ لگانے والوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کی ہدایت۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات، پولیس ملازمین کی درخواستیں سن کر ریلیف کے بارے میں احکامات۔ آئی جی نے کہا پولیس ملازمین کی بہترین ویلفیئر اولین ترجیح ہے۔ سب انسپیکٹر فہیم اکبر کی ہونہار بیٹی کی شاندار کامیابی، علیزہ فہیم کی سی ایس ایس میں نمایاں پوزیشن، پاکستان ایڈمنسٹریٹو گروپ الاٹ کر دیا گیا۔ آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کی اسسٹنٹ کمشنر بننے والی علیزہ اور والد سے ملاقات، اعزازی شیلڈ سے بھی نوازا۔